میں اور صدیق بلوچ اپنی زندگی میں بہت عرصے تک ساتھ رہے، لیکن ہم کبھی ساتھ نہیں تھے، کیونکہ جب ہم لیاری آئے تو اس وقت NAP کا دور تھا اور ہمارے دوست آزاد بلوچستان سیکریٹریٹ بغداد میں بیٹھے تھے، اور جب ان سے گفتگو ہوتی تھی تو بولتے تھے کہ جی ہم ایک یعنی پاکستان گیر پارٹی ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی پارٹی تھی، یعنی نیب کے مقابلے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہماری آرگنائزیشن ہے، ہماری تنظیم ہے، ہماری لیڈرشپ ہے، ہمارا منشور ہے، آئین ہے، ہم تو اس کے پابند ہیں۔ اور شاید آپ لوگوں کو علم ہو کہ نیب پر پابندی تو لگی غداری کے الزام میں، لیکن اس جماعت نے کبھی علیحدگی یا غداری یا اور اس طرح کی کسی بات کا کوئی مطالبہ نہیں کیا یا نعرہ نہیں لگایا۔ اچھا، نعرہ تو ہمارے لوگوں نے لگایا آزاد بلوچستان کا، اور جنہوں نے وائس آف بلوچ ریڈیو بھی قائم کیا بغداد میں، لیکن ہمارے ساتھ یہ ہوا یا اس طرح کا یوٹرن ہوا کہ وہ بلوچ آزاد بلوچستان سیکریٹریٹ سے سیدھا اسلام آباد کے سیکریٹریٹ میں پہنچ گئے۔ یعنی اور کوئی درمیان میں راستہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو صدیق بلوچ ظاہر ہے اس کیمپ میں تھے اور ہم دوسرے کیمپ میں تھے، اور ان کو واجہ کی آیت بھی حاصل کی، واجہ یوسف خان کی۔ تو اس طرح ہم چلتے رہے۔ پھر صحافت یہ ہے کہ ان کی چونکہ ایج زیادہ تھی، 2-4 سال شاید انہوں نے پہلے شروع کی تھی، اور میں میٹرک میں تھا تو میں جنگ میں آیا 16-17 سال کی عمر میں، تو اس میں زیادہ اتنا فرق نہیں ہے۔ تو یہ پہلے دو ہمارے لوگ تھے، ایک غیر مہذب کے دنیا کے دو لوگ جو دو بڑے اخبارات میں آئے، اور پہلے ہمیں لوگ یہ پوچھتے تھے ارے بھائی اردو آتی ہے نہیں آتی ہے؟ آپ لوگ تو بولتے ہیں عورت جا رہا ہے مرد آ رہی ہے، لیکن پھر ہم نے محنت کی اور 2 علاقہ کیمپوں میں رہ کر، اور پھر وہ جب پہلی حکومت بنی جو قوم پرستوں کی، اور وہ حکومت جب بنی، سردار صاحب وزیر اعلیٰ ہوئے، میر صاحب جب گورنر ہوئے، تو انہوں نے مجبور کیا صدیق بلوچ کو، یہ کوئی رضاکارانہ طور پر نہیں آئے، شاید لوگوں کو علم اس بات نا، تو میر صاحب نے کہا کہ آپ میرا PR بنے، تو انہوں نے یعنی صحافت کو تھوڑا سا نیچے لا کر وہ PR بن گئے۔ میرے خیال میں ان کا درجہ تو زیادہ بڑا تھا، تو وہاں روز ہم لوگوں کا جھگڑا ہوتا تھا، کیونکہ میں ان کے خلاف خبریں چاہتا تھا اور شرارت آمیز خبریں بھی چاہتا تھا، کیونکہ وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے یہ ہمیں ایڈوائز آتی تھی کہ یہ چھاپنا وہ چھاپنا۔ مثال کے طور پر میں نے ایک مذہب کا خیز خبر لکھی کہ ورڈ علاقے میں مینگل قبال کا اجتماع، اور انہوں نے کہا کہ ہم عطا اللہ مینگل کے خلاف بغاوت کریں گے، بڑا مینگل عطا اللہ کے خلاف کیوں بغاوت کریں گے؟ تو صدیق بلوچ ان کی تردیدوں میں لگے ہوتے، روز تردید۔ ادھر جب میں کراچی میں ہوتا تھا تو ادھر خبریں دیتا تھا تو دفتر چڑھ رہے ہوتے۔ اچھا، بہرحال جب انہوں نے کوئٹہ سے اخبارات شروع کیے تو وہ ایک اور دور تھا، وہ ہمارے لیے بہت مشکل دور تھا، بہت قیامت خیز دور تھا، اور وہ ہم نے اکٹھے بھگتا، کیونکہ تقریباً ہر روز یا دوسرے روز یا تیسرے روز ہماری پیشیاں ہوتی تھیں، اور ہم جا کر وہاں ان سے کہتے تھے کہ پہلے تو آپ بولتے تھے کہ ہم تو خفیہ کام کرتے ہیں، کہتے نہیں یہ ہماری نئی ڈاکٹرائن ہے، اب سب کو کچھ اوپن ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے دفاتر میں پہلے ان کے دفتر میں یعنی کئی مہینے تک یا 3 مہینے یا 2 مہینے تک وہ جو ہم کی FC ہے وہ اس کا پہرا تھا، اور پھر اور یعنی حکومت کتنی کمزور تھی کہ ہم ایک وفد بنا کر وہاں
وزیر اعلیٰ کے پاس، اور وزیر اعلیٰ نواب لسانی تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ آئی ٹی ایف سی سے بات کرو، یہ کرو. آپ بلیو کریں آئی ٹی ایف سی نے وزیر اعلیٰ سے بات نہیں کی. تو چونکہ وہ کوسا صاحب چیف سیکرٹری تھے تو وہ بات گئے کہ وزیر اعلیٰ کی بے عزتی ہوگی. وہ کہا سر آپ چھوڑیں، میں خود ہی جو ہے وہ بات کروں گا. اچھا پھر میرے دفتر پر انہوں نے پہرا لگا دیا، جو بھی لوگ جاتے تھے کہتے کدھر جا رہے ہیں، اور یعنی بلڈنگ میں جاتے تھے ٹھیک ہے، اور انتخاب میں اگر جاتے تھے تو انہیں کہا کہ یہ آپ نہیں جا سکتے. پھر ہمارے پریسوں میں بھی جو ہے، چونکہ وسط اللہ خان ڈاکٹر صاحب تو ہمارے دوست ہیں اور تنظیم میں ہیں، وہ ایک تاریخ نویس بھی ہیں، تو یہ بات میں ان سے کر رہا ہوں. اور چونکہ بی بی سی سے بھی وابستہ ہے اور بڑا میڈیا پتہ نہیں کتنا پتہ نہیں تھا، لیکن جو ہمارے ساتھ مظالم ہوئے، وہ جو مین اسٹریم میڈیا نے ہماری آواز نہیں سنی، جس طرح کہ بلوچستان کی کسی بھی معاملے میں آواز نہیں سنی جاتی، اور جو 40 لوگ قتل ہوئے بس برائے تذکرہ، ان لوگوں نے اس بات کو یعنی اس کا ذکر کیا. لیکن اگر ملک کے کسی اور حصے میں 40 بھیڑ بکریاں ماری جاتی تو اس کے لیے کتنا پروگرام بن رہا ہوگا. یعنی بلوچستان کے لوگوں کی کوئی انسانی زندگی کی قیمت نہیں. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ متاثر لوگ ہیں، بلکہ لالا سدھی کے جو ہے وہ جلدی جانے کا غم بھی تو ہے. لیکن میرے خیال میں جو ہے یہ جو صورتحال اس وقت ہے وہ اس کو دیکھنے سے پہلے چلے گئے، یہ بہتر نہیں ہوا. کیونکہ اب جو بلوچستان ہے وہ جو ہے ایک کلی کیمپ ہے اس وقت. وہ ایسا کلی کیمپ ہے جیسے نازی کیمپ ہے. آپ کو کہیں موومنٹ کی اجازت نہیں، آپ کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں، آپ کو درخواست دینے کی اجازت نہیں. اور یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں یہ دے وہ دے، اور میں اکثر ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں جینے دو، زندہ رہنے کا حق دو. نہ ہمیں روڈ چاہیے، نہ گیس چاہیے، نہ ہمیں کوٹ چاہیے. اور یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ 2006 میں جب اکبر خان کو شہید کیا گیا، اور شہید کس لیے کیا گیا؟ کیونکہ اکبر خان نے سائر و وسائل کا نعرہ لگایا تھا. تو وہ ان لوگوں کو جو ہمارے حکمران تھے ان کو قبول نہیں تھا، کیونکہ شاید یہ اساتذہ بیٹھے ہیں میری بات کو غلط ثابت کرے. اس وقت پاکستان کے اتنے اخراجات ہو گئے تھے کہ وہ چھپ کے بوجھ کرے دب رہا تھا اور ایک فیل اسٹیٹ کی طرف جا رہا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں، یہ بلوچستان کے ساحل وسائل کو تصرف میں لائیں تو شاید پھر جو ہے آگے بڑھے. تو اس لیے انہوں نے پہلے ریکارڈنگ کا معاہدہ کیا مفت میں، بالکل جیسے یہ کوئی سونے کا ذخیرہ نہیں ہے. اور انہوں نے جو ہے اس کا ایک بلاک جو 20 کلومیٹر پر مشتمل تھا وہ تتیان کمپنی کو دیا. اور اس کے سی او سے میں نے پوچھا کہ یہ ایک بلاک ہے؟ اس نے کہا ایسے تو 100 بلاک بھی ہوں گے، یہ تو ہمیں ایک الاٹ ہوا ہے. یعنی اتنا سونے کا ذخیرہ اور تانبے کا وہاں پر ہے. اور انہوں نے اس کو الاٹ کیا. پھر خود ہی ہمارے بڑوں نے جو اوپر والے لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ سونا ہم نکالیں گے. اور انہوں نے اپنی کیپیسٹی کا جائزہ نہیں لیا کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس طرح وہ 6 ارب ڈالر ان کو فائن ہوا، جس کو وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں. یہ میں ایک فیل اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. یعنی آپ جو ہے ویکسین آپ خیرات کے طور پر لیتے ہیں، بیک کے طور پر لیتے ہیں، اور روز ایک میزائل دام رہے ہیں یار، کبھی دور میار اور کبھی قریب والا. بھائی آپ کو اپنے لوگوں کی زندگی عزیز ہے یا آپ نے ایک اس طرح کی طاقت کرنا ہے؟ تو یہ میرے خیال میں اسلحہ سے اس طرح کی طاقت نہیں بنا جاتا.
ورنہ آج بھی روس کے پاس ابھی میں نے پڑھا کہ امریکہ سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی آزادیاں پچھلے 7000 سال میں ہمارے حصے میں آئی ہیں، ان میں سے ایک بھی ہمیں نہیں ملی، چھینی گئی ہیں۔ وہ آزادیاں جنہیں ہم فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں آج، کہ مثلاً اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہم بول سکتے ہیں۔ کیا اورنگزیب کے زمانے میں ہم اس طرح بول سکتے تھے؟ یا اس سے پہلے فرعون کو فرعون ہی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں کتنے ہزار لوگوں نے اپنے سر اڑوائے ہوں گے، تب جا کے ہمیں یہ آزادیاں ملی جنہیں ہم آج اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں اور فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم ان کی شاید قدر بھی نہیں کرتے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ڈبل ظلم ہوا ہے، جو کسی نے نہیں کیا، ہم نے خود کیا۔ ہمیں پہلے آزادی نہیں تھی، پھر ایک بیچ میں دور آیا، مقابلتاً ہم کہہ سکتے تھے، سن سکتے تھے۔ وہی آزمائش کا دور تھا۔ گھٹن کا دور آزمائش کا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ جب ہے ہی نہیں تو آزمائش کا ہے۔ جب آپ کو تھوڑا سا کچھ مل جاتا ہے تو وہی آزمائش کا دور ہوتا ہے، جس میں آپ کی یہ صلاحیت نظر آ جاتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی ملا ہے 100% تو کبھی بھی دنیا میں کسی بھی چیز میں کسی کو نہیں مل سکتا، جتنے پرسنٹ بھی ملا ہے اس کو آپ کس سلیقے سے محفوظ کر کے، اگر اس میں اضافہ نہیں کر سکتے تو کم از کم کمی بھی نہ ہونے دیں۔ اس کو اگر کسوٹی مان کے میں دیکھوں تو ہمارے جو پچھلی جنریشن تھی، جس میں سے ایک صاحب یہ بھی ہیں، انہوں نے، ان کے ساتھیوں نے خاصی جدوجہد کر کے تھوڑی بہت سپیس لے لی، اور وہ سپیس ہماری نسل کو آگے بڑھا دی۔ ہم نے اس سپیس کی تحفظ کے لیے کیا قربانی دی؟ یعنی کیا یہ 30 سال پہلے جب ضیاء کا مارشل لا تھا، یہ لوگ بینر باہر لگاتے تھے پریس کلب کے باہر؟ اب تو ضیاء کا ماشاء اللہ بھی نہیں ہے، اب تو کوئی ماشاء اللہ بھی نہیں ہے۔ اب ہم جتنے بھی احتجاجی بینر ہیں ان کا ذرا باہر جا کے رخ دیکھیے گا، پریس کلب کی بلڈنگ کی طرف۔ ویج بورڈ ایوارڈ پہ عمل کیا جائے، پریس کلب کو مخاطب کر رہے ہیں۔ صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں بند کی جائیں، کینٹین کو مخاطب کیا جائے۔ یہ احتیاط تو ہمیں کسی نے نہیں ہدایت دی تھی، کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کی میرے ذہن میں کم از کم یہ ہدایت نہیں ہے کہ صاحب آپ بینر ضرور لگا سکتے ہیں، لیکن ان کا رخ جو ہے براہ کرم بلڈنگ کی طرف رکھیے گا، سڑک کی طرف نہ کیجیے گا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے بتایا جائے۔ تو کچھ تو ہم اپنا تحفظ نہیں کر سکے ان آزادیوں کا۔ دوسرے یہ کہ صدیق بلوچ کی جنریشن نے مجھے ایک عملاً طریقہ سکھایا بغیر کچھ بتائے ہوئے اپنے کردار سے۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ دیکھو بھائی، جبر تو کبھی ختم نہیں ہونے والا، اس کی شدت میں کمی ہو سکتی ہے،
جبر کی اور قدر کی لڑائی ہمیشہ چلتی رہے گی۔ اب اس میں آپ کا ہنر یہ ہے کہ آپ کس طرح سروائیو کرتے ہیں اور کس طرح اپنا سپیس کریٹ کرتے ہیں۔ یہ بنیاد کہ جتنی بھی سختی ہو یہ مان کے چلو کہ یہ سختی ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ جس طرح ہمیشہ کائنات میں سوائے تغیر کے کچھ نہیں رہتا، اس طرح برے حالات بھی اور سختیاں بھی نہیں رہنے والی۔ ان کی جگہ ایک اچھا دور آتا ہے، پھر کم برا دور آتا ہے، پھر کم اچھا دور آتا ہے، پھر برا دور آتا ہے، پھر تاریک دور آتا ہے، پھر روشنی آتی ہے۔ تو اس میں ہونا کیا چاہیے کہ آپ ہوا کا ٹیمپریچر چیک کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو حتمی حکم کی طرح اپنے اندر مت اتاریں، تھوڑا سا اٹھ کے چیک کر لیں کہ کیا میں اب اتنا اٹھ سکتا ہوں۔ اور جب اس پہ بھی کوئی یہ نہ کہے کہ بیٹھ جاؤ تو تھوڑا سا اور اٹھ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور کوئی کچھ بھی نہ کہے۔ لیکن جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ایک جو اوپر سے حکم آیا ہے وہ حتمی ہے، تو اس کے بعد پھر ہم ریزسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ریزسٹنس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں جبر کے ماحول میں بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اس وقت جو ہمیں بٹھا دیا گیا ہے ہم کیا دوبارہ کھڑے ہو کے چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی اور سپیس لے سکتے ہیں، اور سپیس لے سکتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری سپیس ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صرف یہاں سوچنا کہ میں کھڑا ہو گیا ہوں کافی نہیں، اس کے لیے فزیکلی کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ ان لوگوں نے ہمیں تعلیم دی تھی۔ صدیق بلوچ کی ذات کی اگر میں بات کروں تو یہ ایک عجیب ہی شخص تھے، بلکہ میں ان کو کہوں گا کہ غلام علی کے بغیر یہ آدھے لگتے تھے، دونوں جس طرح 24 گھنٹے کا دن کا ساتھ تھا، اور غلام علی کا انفلوئنس تھا، ان کا غلام علی پہ انفلوئنس تھا۔ اس کے بارے میں ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن دو بہترین روحیں ایک ساتھ رہتی تھیں۔ اب یہ اس صحبت کا یا اس کمپنی کا مسئلہ تھا یا صدیق بلوچ کے ڈی این اے میں یہ بات تھی کہ میں نے انہیں، میری حسرت ہی رہی کہ میں انہیں کبھی غصے میں منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے یا جذباتی انداز میں دیکھ سکوں۔ میری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوئی۔ اتنے ٹھنڈے مزاج کے آدمی، وہ یہ ہے کہ بیسیکلی کراچی آئی، کراچی، لیاری، پریس کلب، صحافت، یہ تھا صدیق بلوچ۔ لیکن مجھے علم نہیں ہے، مگر مجھے یہ بات اچھی لگی کہ ایک آدھی زندگی سے زیادہ کراچی میں گزارنے والا شخص، اس نے شاید شعوری طور پہ فیصلہ کیا کہ میری ضرورت کوئٹہ میں زیادہ ہے، اور پھر وہ کوئٹہ شفٹ ہوئے اور وہاں اپنے حساب سے جتنا بھی کام کر سکتے تھے پروفیشن سے، کمٹمنٹ کے ساتھ وہ کرتے رہے۔ ڈھول تاشے کے بغیر وہ رخصت ہو گئے، شاید اسی لیے ہمیں آج زیادہ ہی عادت ہے۔ بہت شکریہ۔ لیکن ایک بھرپور زندگی گزاری، ایک جدوجہد کی زندگی گزاری۔ تو ایک ایسا وقت بھی تھا جو کراچی میں بہت مشکل تھا،
لکھنا بہت مشکل تھا، بات کرنا. مجھے یاد ہے کہ جنگ کے صحافی تھے منظر مدانی، ان کا قتل ہوا تھا اور اس کے خلاف پھر جدوجہد صدیق بلوچ اس وقت KUJ کے صدر تھے، اور پھر اس کے فوراً بعد 1989 میں ایک ہی دن میں 3 صحافیوں کا قتل ہوا، اور اس کے بعد ہڑتال کی گئی، پورے پاکستان میں ہڑتال ہوئی. صدیق بلوچ نے نہ صرف یہ کہ رپورٹنگ، کیونکہ رپورٹنگ میں جب وہ تھے تو اس وقت ہم نئے رپورٹنگ میں آئے تھے، صدیق کی خبریں پڑھ کے رپورٹنگ کرنا سیکھتے تھے، اور بہت سی جگہوں پہ ہم ساتھ بھی گئے. ان کی ویسپا مجھے آج بھی یاد ہے، 2 ہی ویسپا پہ جو ہے صحافت کی ہے، ایک ادریس بختیار صاحب کی ویسپا پہ اور ایک صدیق بلوچ صاحب کی ویسپا پہ. کیونکہ ظاہر اس زمانے میں موبائل فون کا تو نہیں تھا، اور وہ جس جگہ پہ رہتے تھے وہ سیاست کا گڑھ ہوا کرتی تھی، جو بعد میں ایک بڑی گہری سازش سے گینگ وار کے حوالے کر دی گئی، اور پولیٹکس کو اور اس جگہ کے جہاں سیاسی کارکن اور لوگ پیدا ہوا ہوتے تھے ان کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا گیا. اور یہ بات ایک وقت میں نے زرداری صاحب سے بھی کی تھی کہ آپ نے سب سے بڑی جو بیانی کے ساتھ ڈس سروس کی ہے وہ کسی ایک گینگ وار کے اوپر ہاتھ رکھ کر، اور اس سے بہت سے پولیٹیکل ورکرز ان کے پاس چوائس نہیں رہی کہ وہ کس طرف جائیں. اسی طرح بھی ہمارے ساتھی نے بلوچستان کی بات کی، ابھی ایک حالی جنگ کے کالم میں نے یہ بات لکھی تھی کہ بلوچستان کے وہ لڑکے جن کو ہم جامعہ کراچی میں یا کوئٹہ جاتے ہوئے جن کے ہاتھ میں قلم ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں ہتھیار کیوں ہیں؟ ظاہر ہے وہ قلم کے ذریعے جو ہے وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور پھر آگے بڑھنے کی بھی، لیکن جب وہ راہیں ختم ہو گئی، جب وہ راستے بند کیے گئے، اور یہ سارے لڑکے جن کو بہت سے لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں، بہت سے لوگوں کو غدار کہا جاتا تھا، میں ذاتی طور پہ ان لڑکوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے قلم کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. اور اب جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے، بلوچستان میں صحافت کی یہ حال ہے کہ صرف رپورٹر ہی نہیں، ڈیسک پر کام کرنے والے بھی جس خوف کے عالم میں رہتے ہیں، اس کا میں ذاتی طور پہ میں نے مشاہدہ کیا ہے، کیونکہ میں ان لوگوں سے رابطے میں رہتا تھا. ویسے آج ہم بہت پریز کرتے ہیں اور باقی وہ اپنا رول بھی بڑا پلے کر رہے ہیں، قاضی فائزی صاحب، لیکن ان کے ایک ججمنٹ سے مجھے آج بھی بڑا شدید اختلاف ہے. جب بلوچستان کے 9 اخبارات پہ ٹیررزم کے کیسز بنائے گئے اور یہ آرگومنٹ جا کے بلوچستان کے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے بھی کیا کہ جی ہم کیا کریں، کیونکہ وہاں تو صرف یہی نہیں ہوتا کہ یہ خبر چھاپیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہاں چھاپیں. بعض اوقات ہیڈ لائن بھی وہی لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ ہیڈ لائن. تو بلوچستان کے جرنلسٹوں نے، ایڈیٹرز نے، مالکان نے ان سے جا کر سپریم کورٹ میں یہی کلیم دی کہ جی کیس بننا تو اپنی جگہ ہے کہ کیس آپ بنا دیں، ہمیں گرفتار کر لیں، لیکن اگر ہم یہ خبر نہیں چھاپیں گے تو پھر زندگی کی ضمانت کون دے گا؟ اور یہی صورتحال جو ہے بلوچستان میں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. بلوچستان کی رپورٹنگ باہر سے کرنا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کے اندر رہ کے رپورٹنگ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ جو ریس ہے ہماری، چونکہ بلوچستان میں کوئی میٹر نہیں لگے ہوئے ریٹنگز کے، تو بلوچستان کے ایشوز کے اوپر ریٹنگ نہیں آتی. مجھے آج بھی یاد ہے، ہم ٹی وی پر ایک پروگرام کیا کرتا تھا، رازق بختی بھی ہمارا دوست تھا، تو بلوچستان کی گورنمنٹ نے ہم کے مالکان سے کہا کہ رازق بختی کا انٹرویو کروا لیں ایک پروگرام میں.
تو ان کے نارملی نیوز کے بھی ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کر سکتے ہیں، ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کے سامنے کوئی جو بلوچستان کی گورنمنٹ کو تنقید کرنے والا ہے وہ بھی آپ بتا دیں۔ تو میں نے کہا سوچ لیا۔ وہ لڑکا بعد میں مارا گیا۔ تو جب غلام محمد سے میں نے کسی طریقے سے کانٹیکٹ کیا دوستوں کے تھرو، تو جب اسٹوڈیو میں پروگرام ہو رہا تھا، باہر ایجنسیز کے لوگ کھڑے تھے اسٹوڈیو کے باہر، تو انہوں نے شروع میں جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کس کو آپ لے آئے، کوئی ذرا تگڑا آدمی لاتے۔ میں نے کہا پروگرام تو ہونے دیں۔ وہ پروگرام ریکارڈ ہوا اور غلام محمد نے، حالانکہ راضی بگٹی کا بھی اپنا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ہمارا دوست ہی تھا، دونوں ہی بدقسمتی سے جو اس پروگرام میں تھے دونوں مارے گئے۔ وہ پروگرام ہوا، اس پروگرام کے بعد اس پروگرام کو رکوانے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ میں نے یہ کنڈیشنز پہلے ہی کر لی تھی کہ یہ پروگرام پر روکے گا نہیں، اس کو آپ روکیں گے نہیں، ریکارڈڈ تھا، وہ چلا، یہ ہوا۔ تو بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے لیے ایٹم بم سے کم نہیں ہے۔ صدیق بلوچ کی جو کنٹریبیوشن ہے بلوچستان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں، اور آج بھی جو لوگ بلوچستان سے رپورٹنگ کرتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بلوچستان میں پریکٹیکلی جو اخبار چھپ کر آتا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک دباؤ کے نتیجے میں چھپ کر آتا ہے، اور اس لیے بلوچستان کی جرنلزم پہ ریسرچ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ صدیق بلوچ جیسے جرنلسٹ جو بھی بلوچستان میں جنہوں نے کام کیا اور آج بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب سعید نے اور عارف نے بتایا تھا کہ صدیق کے اوپر بلوچستان کی گورنمنٹ نے کافی کام کیا ہے اور باقاعدہ اکیڈمی وغیرہ کو کیا، تو میرا خیال ہے اس اکیڈمی کا بنیادی کام میرے نزدیک یہی ہونا چاہیے کہ بلوچستان کی جرنلزم کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی جائے، بلوچستان میں جو جرنلسٹ ہیں جو مارے گئے ہیں، جس دباؤ میں کام کر رہے ہیں، اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہونی چاہیے، پوری ڈیٹا کلیکشن ہونی چاہیے، تاکہ کل ہم جب اس چیز کو پبلک کریں یا پبلش کریں، اور میرا خیال ہے اگر وہ اکیڈمی کریں تو اور اچھا ہے، مجھے نہیں پتا اس اکیڈمی پوزیشن اس طرح کی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن انور صاحب صاحب جیسے لوگ ہیں یہ اس کام کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ بلوچستان میں کیا کچھ صرف سیاست میں ہی نہیں، صحافت میں بھی کیا کچھ ہوتا رہا، اور کیوں لوگ ناراض ہیں، کیوں لوگ چیخ پڑتے ہیں، کیوں لوگوں کو یہ ترقی پسند نہیں آتی، کیوں لوگوں کے اندر اس طرح کی نفرت جنم لے رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی علامت ہے ہمارے لیے۔ وہ فراز نے کہا تھا نا کہ میرا وہ ہے میرے ضمیر نے میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے۔ صدیق بلوچ صاحب کو میں نے زمانہ طالب علمی سے ہی جانتا ہوں، تو جو ہے نا بتائیے کہ لیاری میں ہمارا جنم ہوا اور لیاری میں ہم نے جن شخصیات کو دیکھا اس میں صدیق بلوچ صاحب جو ہے نا ایک بڑی ایک قسم کی پرکشش جو ہے نا وہ شخصیت اس وجہ سے تھی کہ وہ کراچی کے نامی گرامی صحافی تھا، لیکن اس وقت ہم جیسے چھوٹے لوگوں میں بھی جو ہے نا وہ بیٹھنا جو ہے وہ اپنی جو ہے نا کہ کثر شان نہیں سمجھتے تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوشی کے ساتھ جو سکتے اور اسی باتوں پہ جو ہے ہم کہتے آپ ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ میرے جو استاد تھے وہ بڑا ضروری کہ مجھے جو کچھ ایک سیاسی شعور اور جو صحافتی جو ہے نا اسکل اور جو سماجی جو ہے نا ایک شعور ملا تو وہ صدیق بلوچ صاحب جیسے لوگوں سے جو ملا تو ہم ان کے ساتھ جاتے تھے تو ان کے شاگرد ہی بن کر
تو اگرچہ میرا ہوتا تھا لیکن جب وہ پیچھے بیٹھا تو میں بھی ان کے ساتھ پیچھے بیٹھا. تو آصف زرداری جو ہے نا اس صدر کے طور پر اپنی باتیں کر رہے تھے, پھر جو ہے نا انہوں نے حمید احمد کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دیکھیے وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ کون تو صدیق بلوچ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے دوست ہے. انہوں نے کہا نہیں دوست نہیں, دوست تو ان کے جو ہے نا میرے والد تھے, اور مجھے تو فخر تھا کہ میں ان کو پانی اور چائے پلاتا تھا جب یہ میرے والد صاحب سے ملنے آتے تھے, اور اسی وقت ہی میں ان سے سیاسی گفتگو کرتا تھا. اور سیاست کی ABC بھی جو ہے نا میں نے اگر سیاسی کوئی شعور ابتدا کی تو اپنے والد سے نہیں ان سے کی. تو میں وہ دیکھ رہا کہ اس اجتماع میں کہ آصف زرداری کو وہ بھی ان کو جانتے تھے یہ سارا سلسلہ, لیکن اس نے پورے اجتماع میں کبھی بھی شو نہیں کیا کہ یہ میرا ہے, اور پیچھے جا کے جو ہے نا بیٹھا اور آصف زرداری نے ذکر کیا. یہ دو باتیں بتانی تھی. اور پھر جو ہے نا آج کی جو ہے نا جو میڈیا کی جو صورتحال ہے, تو صدیق بلوچ صاحب نے بھی جو ہے نا بلوچستان سے جب وہ سفر شروع کی تو وہ اخبار نکالا انہوں نے, تو وہ بڑی جو انہوں نے پریشانیوں کا سامنا کرنا انہیں پڑا تھا. اور اس طرح سے انور ساجدی صاحب نے بھی جب اب سے انتخاب نکالا تو کافی پریشانی. اور آج جو ہے نا یہ ایک بلوچستان کا اگر کوئی مقامی میڈیا جو ہے وہ ہے کہ دو ادارے ہیں جن میں بلوچستان ایکسپریس کے آزادی انتخاب ہے, یہ جو ہے نا اپنے بلوچستان کے عوام کی ترجمانی کسی طرح کرتے ہیں, لیکن جیسا کہ در حقیقت ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے اخبار کا ڈکلیریشن ملتا ہے, ان کی اجازت سے اخبار نکالنا ہوتا ہے. تو اس قیود میں رہتے ہوئے بھی جو ہے نا یہ جو جس قسم کی جو ہے نا وہ اپنے صوبے کی خدمت کر رہے ہیں وہ ایک جو ہے نا بڑی اپنی مثال آپ ہے. اور خاص طور پر جو ان کے ادارے جو ہے نا میں روزنامہ آزادی کو جو دیکھتا ہوں اور بلوچستان ایکسپریس کو, تو صدیق بلوچ صاحب جو ہے نا ان چند شخصیات میں ہیں کہ جنہوں نے ایک انسٹیٹیوشنلائزیشن پر توجہ دی, اور انہوں نے جو ہے نا آج وہ چلے گئے, لیکن ایسا نہیں کہ وہ اگر چلے گئے تو بس وہ پھر اس کے بعد ان کا ایک جدوجہد ختم ہو گئی. ان کے جو ہے نا پسماندگان جن میں ان کے بیٹے بھی شامل ہیں وہ اس کے مشن کو آگے رکھے ہوئے ہیں, اور یہ تصورتی یہ سارا کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن میں انہوں نے بھی کیا. اب بات یہ کہ شعور ہو اور کیا کہتے ہیں اسے علم اور دانش ہو, وہ یہی صرف کافی نہیں ہوتا, اس کا استعمال بھی جو ہے نا بڑا ضروری ہو کہ بھی اس کا استعمال آپ کیسے کرتے. جیسے کہ چھری ہے تو اب ہم پھل اور سبزی بھی کاٹتے ہیں, کسی گلا بھی کاٹ سکتے. تو صدیق بلوچ صاحب اس کے وہ تھے کہ جن کا ہتھیار ان کا قلم تھا, اور جیسا کہ دانش نے کہا ہے کہ بعض لوگ ہیں اپنے قلم سے انقلاب لاتے ہیں, تو وہ کم گو تھے اور بولنا کم گو اس طرح سے کہ کوئی مقرر اس طرح سے نہیں تھے, لیکن اپنے جو ہے نا نجی محفلوں میں وہ بڑی زبردست مندانہ بات ہے. لیکن بہرحال یہ ایک قلم ایسا تھا کہ تمام فلموں کے باوجود وہ اپنی بات جو ہے نا کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے. ابھی ڈاکٹر نے موسم صدیق بلوچ صاحب کی آواز سنی, بہت ساری میں بھی ان صحافیوں میں شامل ہوں جنہوں نے صدیق بلوچ صحافت کا درس دیا. صدیق بلوچ صاحب ایک متحرک شخصیت تھے, ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے احباب خوب جانتے ہیں. صدیق بلوچ صاحب نے علم کو اپنے حد تک محدود نہیں رکھا. وہ لیجنڈ تھے جو علم کو آگے بڑھاتے تھے, چاہے ایک دن کی ملاقات والا ہو یا ان کے ساتھ کام کرنے والا ہو یا ان کا ہم اثر ہو. میں تو ان نوجوانوں میں شامل تھا جو ان کے دور میں صحافت میں داخل ہوا تھا, اور چونکہ وہ اپنے دورے طالب علمی سے سرگرم رہے, اپنے کاز کے لیے اپنے مقصد کے لیے جیلیں کاٹی, پولیس سے نبردآزما رہے, پولیس کے وہ تمام حربوں سے واقف تھے.
रिपोर्टिंग में ये हरबे जो उनको पता थे वो हमें बताया करते थे कि पुलिस से स्टोरी किस तरह रीड आउट करनी है, पुलिस से मालूमात कैसे हासिल करनी है। हम यहाँ बैठते थे और जिस स्टोरी पे काम करना होता था उसके आदाब तय करते थे, तो शाम को बैठ के मुझे ख़ास तौर पे अंग्रेज कलम में बुला के ऊपर बैठते थे और उस ज़माने में शौक भी फरमाते थे। सत्तार से कहते थे कि मेरे लिए गिलास और इसके लिए एप्पल सिटर ला, ताकि कम से कम हम रंग में हम बड़ी जिंदा दिल शख्सियत थे और उनकी बताई हुई रहनुमाई में मैंने कई स्टोरियाँ की। मैं जब उनके साथ मेरी मुलाकात हुई तो पहले मैं जसारत में था, उसके बाद मैं जंग में आ गया था। और जंग के अंदर जो पाबंदियाँ होती हैं उस पाबंदी में रहते हुए स्टोरी किस तरह दी जाती है, ये रहनुमाई सिद्दीक और रोशनी और कई अच्छी स्टोरियाँ उनके रहनुमाई में हैं। आज भी वो हमारे दिलों में याद आते हैं या ताज़ा भी। दोस्त जानते हैं मेरी सोच में उनकी सोच में बड़ा फर्क था, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का इजहार प्रोफेशनल लाइफ में मुझे सिखाते हुए नहीं। उन्होंने हमेशा शफ़क़त के साथ मेरी रहनुमाई की और वो निकात सिखाए जिनसे मुझे प्रोफेशनल ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली। तो खुशी की बात है कि सिद्दीक बलोच साहब जिन्हें मैं मामा कहता था, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए फादर भी फिगर थे। और जब कभी भी मुझे बिलखुसूस बलूचिस्तान के इशूज़ पे किसी किस्म की आगाही की ज़रूरत पड़ती तो मैं उनको फ़ोन करता था, या वो कराची तशरीफ़ लाते थे तो उनके पास बैठ के अपनी उलझनें, चाहे वो सियासी हो या सहाफ़ती, वो उनके साथ बयान करता था। और वो भी मेरे साथ उसी शफ़क़त का इज़हार करते थे। तो ये एक कराची प्रेस क्लब के लिए ये खुशी की बात है कि मामा की तीसरी बरसी आज है और आज ही हमने एक गुफ्तगू का आगाज़ कराची प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से किया है। दोस्तों ने बहुत खूबसूरत बातें की। साथी साहब ने, डॉक्टर जब्बार खटक साहब ने, वसतुल्लाह खान साहब, मसूद यूसुफी साहब और मज़हर अब्बास साहब, और कुछ शुरू में डॉक्टर तौसीफ साहब ने भी मामलात रखी सामने। तो एक बात तो ये है कि आज का जो ये सेमिनार एक तो मामा के तवस्सुत से और दूसरा इसका नाम आज़ादी इज़हार राय। तो पाकिस्तान जब से बना आज़ाद हुआ, गोया हमने आज़ादी लेकर गुलामी खरीदी जब से, तो आज भी हम 2021 में बैठ के चाहे जाए कि हम गुफ्तगू कर रहे हों कि सहाफ़त में हमें नई नई इनोवेशन क्या करनी चाहिए और एक जो न्यू नॉर्मल है ज़िंदगी का, उसमें सहाफ़त किस तरह की होनी चाहिए, उस पर गुफ्तगू करने के बजाय हम आज भी आज़ादी इज़हार राय या आज़ादी सहाफ़त पे गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसकी एक जिंदा मिसाल यहाँ मामा कदीर बैठे हैं है कि कितनी हमें आज़ादी है। डॉक्टर साहब ने, जब्बार खटक साहब ने भी इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल परेशान की कि हमारे अंदर जो हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, और हमने ग्रेजुअली, वसतुल्लाह खान ने जो उस तरफ इशारा भी किया कि ग्रेजुअली हमने अपनी आज़ादियाँ अपने हाथों से खुद छोड़ते चले गए हैं, अपनी स्पेस को दिन ब दिन खत्म करते चले गए हैं। तो मामा कदीर की मिसाल मैंने इसलिए दी कि मामा की जो भी स्ट्रगल है
मामा जो भी इवेंट करते हैं या अपना जो चीज़ भी करते हैं तो वो कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको हम पेश करने के या दिखाने के रवादार नहीं होते। तो इससे जाहिर है एक आज गुफ्तगू का आगाज हुआ है, तो इंशाल्लाह हम ये जो निचले लेवल तक जाने की बात खान साहब ने तो खैर उसको तनज़ली के मानों में लिया, लेकिन डॉक्टर साहब उसको दूसरे मानों में कि देखिए हमें एक्चुअली जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है तो उसमें हमारे जो असल इश्यूज हैं, जो हमारे रीजनल इश्यूज हैं, क्योंकि रीजनल मीडिया हमारे यहाँ ना होने के बराबर है ही नहीं है, और मेन स्ट्रीम मीडिया में वो जगह नहीं पाते, और उसमें वही नाम याद रेटिंग और सब चीज़ें आ जाती हैं, तो उस पर ज़ाहिर गुफ्तगू भी होनी चाहिए। और ये आज का सेमिनार हमने इसलिए भी क्योंकि मामा एक सियासी वर्कर भी रहे, सियासतदानों के साथ उनके बहुत करीबी मरासम रहे, तो वो बहुत सारे हम सियासी लोग जहाँ जमा करके एक अच्छा मेला सजा सकते थे, लेकिन हमने ये मुनासिब समझा कि हम मामा के साथ काम करने वालों, उनके हम असरों और जो उन्हीं की बरादरी का हिस्सा है साफ थी, उनसे इस मुकालमे का आगाज़ करें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अनवर सादी साहब आपका, डॉक्टर जब्बार खट्टर साहब आपका, वसतुल्लाह खान साहब, मसूद यूसुफी साहब, डॉक्टर तौसीफ साहब और मजहर अब्बास आए थे, वो चले गए हैं, यूसुफ मस्ती खान साहब भी तशरीफ लाए थे, चले गए हैं, नवाब बारूज़ई साहब तशरीफ रखते हैं। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आज के सेमिनार में तशरीफ लाए और उसे कामयाब बनाया। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे रहती है कि मामा के जो साहबजादे हैं, जानशीन हैं, उन्होंने मामा ने जो मशल जलाई, जो दिया जलाया, उसको उन्होंने और ज़्यादा जला बख्शी है, और बड़ी साबित कदमी के साथ मामा ने जो वहाँ से अखबार दो निकाले, एक इंग्लिश का हिंदुस्तान एक्सप्रेस और उर्दू का आज़ादी, तो उस मशल को वो जलाए हुए हैं। और मामा चूँकि कराची प्रेस क्लब का हिस्सा थे, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हिस्सा थे, और इस लिहाज से वो हमारा भी हिस्सा थे, तो हम उनको ये तो एक बरसी का मौका है, लेकिन हम रोज़ाना ही उनको रोज़ाना की बुनियाद पे याद करते हैं, उनके अफकार को, और इंशाल्लाह याद करते रहेंगे।